السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وقال فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے آج جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ انابت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بھی بتایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ جو دنوں کا بدلنا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے تو کل کوئی دوسرا اور دن، پرسوں کوئی دوسرا اور دن۔ آج جو خوش ہے تو کل وہ روتا ہوا نظر آئے گا، جو کل خوش ہوگا تو پرسوں ناراضگی اور غم میں دکھائی دے گا۔ یہ اللہ کا نظام چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی آج جو حالات مسلمانوں پر ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ کئی سال پہلے بھی ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی وبا نے پوری دنیا کو گھیر لیا تھا جس کو ہم نے کورونا وائرس کا نام دیا، اور ایسی بیماری اور ایسی وبا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی اس کو معانقہ اور گلے لگانے کے لیے بھی سوچ رہا تھا۔ ہم نے ایسا بھی ایک موقع دیکھا اور ایسے بھی دن دیکھے، اور اس میں ایسے بھی دن تھے کہ جمعے کا دن ہے، ٹائم بیان کا ہے، مسجد میں حاضر ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ نے وہ دن بھی ہم کو بتائے، لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن پھر وہی واپس آئے گا کہ ہم مسجد میں جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے، عیدین کے لیے عیدگاہ جائیں گے، وہاں پر بیان سن کر نماز پڑھیں گے، معانقہ کریں گے، آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کے گھروں تک پہنچیں گے، گاؤں میں اطراف میں جائیں گے۔ کسی کو آئیڈیا اور اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر وہ موقع فراہم کیا۔ ایسے ہی مسلمانوں پر یہ ستانے کی سازشیں، یہ پریشانیاں، یہ غمگین حالات آتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں جو ظاہری طور پر بندوں کو بتایا اور کہا، یہ جو پریشانی ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی میں، ساحلی میں آپ کو جو فسادات نظر آتے ہیں، جو ہم دکھائی دیتے ہیں، جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ یہ اس کا بنا ہوا ہے جو تم نے اعمال کیے تھے، وہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ جو تمہارے اوپر ہم نے یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ڈال دی۔ کیوں ڈالی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف پھر سے لوٹ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو اور ہماری طرف پھر سے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور اللہ نے اس قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بات یہ بھی بتائی، بعض الذی عملوا، یہ جو پریشانیاں تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے پورے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بعض الذی عملوا، تھوڑے اعمال کا بدلہ ہے۔ جو تم گناہ کر رہے وہ پورے گناہوں کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیں گے، بلکہ بعض گناہوں کا بدلہ دنیا میں دیں گے اور بعض گناہوں کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ ہم جب دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا بدل دے رہے ہیں اس کو ہم
صحیح سے دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم صحیح سے اصول نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم سنبھال سکے، تو آخرت کی پریشانی اور عذاب کو کیسے ہم سنبھال لیں گے؟ بتائیے آپ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پریشانیوں کا حل اور میرے پریشانیوں کا علاج کبھی کبھی تو مجھ کو میری سواری بھی بتا دیتی ہے۔ جب میں سوار ہونے کے لیے سواری پر بیٹھتا ہوں، میرے گھوڑے پر، تو میرا گھوڑا ہانکتا ہے، بدکتا ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، تو بزرگ فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی مجھ سے صبح سے لے کے یہ ٹائم تک، اس ٹائم تک گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میری سواری اس کے پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دے۔ بزرگان دین کا یہ حال ہوتا ہے، ہم تو اس مقام پر نہیں پہنچے۔ ہمارے سے کتنے گناہ ایسے ہو رہے ہوں گے، ہم روزانہ کتنے گناہ ایسے کرتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ ہم کو موقع فراہم کر رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں کہ میرا بندہ ہے، میرے پاس ایک نہ ایک دن لوٹ کے آئے گا، میں اس کو آزما رہا ہوں، میں اس کو جانچ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو غم دینے کے بعد، پریشانی دینے کے بعد، مصیبت دینے کے بعد کیا وہ میرے پاس آئے گا یا کسی اور کے پاس جائے گا۔ اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، اور آزمائیں گے، آزماتے ہیں اور آزماتے رہیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، ڈر کی وجہ سے آزمائیں گے، ان کے دل میں ڈر پیدا کریں گے، کسی کا بھی ڈر پیدا کریں گے، لوگوں کا ڈر پیدا کریں گے، کسی منسٹر کا ڈر پیدا کریں گے، کسی بڑے کا ڈر پیدا کریں گے، ہم کر کے دیکھیں گے ان کے دل میں، جب وہ ڈر میں آئیں گے کہ اللہ کے پاس لوٹیں گے یا کسی اور کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر کے باہر آرام کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف رخ کر کے نکل گئے۔ پوری رات کفار آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ڈر اندر ہے کہ اگر ہم نکلیں گے تو یہ کفار تلوار لے کر کھڑے ہوئے کہ اب تو سر قلم کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جا رہا ہے۔ جب نبی کائنات فخر موجودات کو آزمایا جا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جا رہا ہے تو اللہ ہمارا بھی امتحان ضرور لیں گے، اس سے دوگنا لیں گے، اس سے بڑھ کر لیں گے، اور اللہ دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ میری طرف آئے گا یا کسی اور کی طرف۔ اور کہا گیا والجوع، بھوک کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے، ان کو 3 دن تک، 2 دن تک کبھی کھانا نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہ میری طرف لوٹے گا یا کسی اور کی طرف جائے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، ہمارے سامنے زندگی صحابہ نے بتائی، 3 دن جنگوں میں شامل ہے، لیکن پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہے، کسی کے پاس ایک کھجور نہیں ہے کہ کھا سکے اور 3 دن کی بھوک مٹا سکے، اس کے باوجود بھی نبی سے شکایت نہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں سے شکایت نہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی دینے والے سب کچھ ہیں، آپ ہی لینے والے سب کچھ ہیں، آپ کو معلوم۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے، اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آزمائیں گے ان کے مالوں میں کمی کر کے، کسی کو غریب بنائیں گے، کسی کو مڈل کلاس بنائیں گے، تو کسی کو اور ہیچ بنائیں گے، کسی کو اور بھکاری بنا دیں گے۔ ہم دیکھیں گے وہ بھکاری بن کر، وہ غریب بن کر، وہ ہیچ بن کر کیا مالک کی طرف لوٹے گا یا دنیا والوں کی طرف جائے گا اور بھیک مانگے گا۔ اللہ یہ بھی آزمائیں گے، اور آزماتے اور آزماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بندوں کو واضح نصیحت کی اور کہا دیکھو اللہ کی بارگاہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، جب تک اس جان میں، اس جسم میں یہ روح چھپی ہوئی ہے، یہ سانس کا آنا جانا برقرار ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم توبہ مانگ سکتے ہو اور اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن بندہ معافی تو مانگ کے دیکھے، بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بندہ مسجد کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بندہ مالک کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں ہے، بندہ مالک کے پاس گڑ گڑانے کو تیار نہیں ہے، تو بتائیے پھر اللہ کیسے معاف کریں گے؟ اور معاف نہیں کریں گے تو پھر اس کا اعمال کیسا دکھائی دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گناہوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایسے سردار کو مسلط کر دیا جائے گا جو ظالم ہوگا وقت کا۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا منسٹر اور ہمارا بڑا ہمارے سے زیادہ ظالم اس لیے ہے کہ ہمارے گناہ ایسے۔
اور مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، مسلمانوں کو مارا جا رہا، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، اس کے باوجود مسلمان کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے، ہم نماز پڑھتے، ہم سب کچھ کرتے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ کیوں اللہ ایسا کر رہے؟ ہمارے ساتھ اللہ اس لیے ایسا کر رہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹے نہیں، ہم اللہ کی طرف گئے نہیں، ہم اللہ کی طرف بڑھے نہیں، ہم اللہ سے مانگے نہیں۔ ایک بزرگ یحییٰ نعمانی نے کہا تھا کہ آج اس امت مسلمہ میں جو سب سے زیادہ مجھ کو پریشانی اور غم کی علامت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ سے انابت الی اللہ ختم ہو چکی ہے۔ اب کچھ بھی گناہ کرے گا تو اللہ کی طرف لوٹے گا نہیں، جو بھی ہوتا دیکھا جائیں گا، بھائی گناہ کر دیا زبان سے نکل جائیں گے۔ ایسے ایسے شادیوں میں ہم جا رہے ہیں، ایسے نکاحوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں معلوم ہے ہمارے کو کہ دولہے والوں نے باضابطہ طور پہ بات کر کے جہیز مانگی، معلوم ہے ہم کو کہ جوڑے کی رقم لی گئی، معلوم ہے ہم کو کہ باجا لگایا جا رہا ہے، معلوم ہے ہم کو کہ مرفا رکھا جا رہا، ناچنے کے لیے عرش اچھالی جا رہی، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ایسی جگہ پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایسی جگہ پہ پیٹ بھرنے جا رہے، معلوم ہے سب کو۔ یہ کیا ہے؟ بول سکتے، زبان سے سمجھا سکتے، دوست ہے آپ کا تو اس کو بتا سکتے کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خط پہ لکھ کے بھیجا کہ اما جان کچھ نصیحت کیجئے مجھ کو۔ امیر معاویہ ہے، کاتب وحی ہے، صحابی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے باوجود بھی اما جان حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نصیحت کیجئے کہ میں زندگی بھر اس پر عمل کر لوں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ دیکھو جو فیصلہ تم کرتے ہو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس فیصلے سے کیا اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی ہے تو بس فیصلہ کر دو، لوگوں کی راضی ہونے کی فکر مت کرو، اس لیے کہ وہ راضی ہے تو پھر یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر تم کچھ فیصلہ کر رہے ہو اور اللہ ناراض ہے اور لوگ راضی ہو رہے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی طرف لوٹو اور توبہ کرو، راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ ہم کتنے ہمارے ایسے اعمال ہوں گے، ہم کتنے ایسے دن میں گناہ کرتے ہوں گے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہوں گے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، چھوٹے بچوں چھوٹی بچیوں کو خوش کرنے کے لیے ٹی وی فلم میں سیریل دکھا کے ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کتنے دن میں اور رات میں ہم ایسے گناہ کر رہے ہوں۔ اس لیے معزز دوستو، آج موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، پھر وہی پریشانی اور وہی آنے والے سال اس ووٹنگ کے بعد ایسے نہ ہو کہ ہم اللہ سے مانگے بغیر کسی اور جگہ پر ووٹ ڈال کے آ گئے اور انابت اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی حالت ہمارے دل میں نہیں ہے، تو پھر وہی ہوگا جو آج تک ہوتے آ رہا ہے۔ اور خلیل الرحمن سجاد نعمانی حضرت نے یہ بھی کہا کہ آنے والے موقع ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بھول بیٹھے گا اور اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا رشتہ دار تو اس فلاں محلے میں رہتا تھا، تھوڑے دن پہلے ہی میں دیکھ کے گیا تھا، کہاں چلے گا، کہاں گھر ہے، کون ہے، بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، معلوم نہیں۔ ایسا موقع بھی امت پر آنے والا ہے، اس لیے آپ ابھی اسی وقت سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائیے اور اللہ سے کہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کچھ بھی مصیبت ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، تو اس وقت کیا کہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب لوگ مل کے کہو کہ اب ہم گناہ کر چکے، اب اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہمارے دل میں کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیشہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ایک واقعہ کتاب میں لکھا ملا کہ ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ شرابی اور کبابی تھا، اور اپنی ان گندگی اور گندی عادتوں کی وجہ سے پورے محلے اور پورے شہر کو خراب کرتا تھا۔ اور شہر والوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم تم کو لاسٹ چانس دیتے ہیں، لاسٹ موقع دیتے ہیں، اگر اس کے بعد وہی حالت تمہاری رہی تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے، شہر سے باہر کر دیں گے، اب تم ہمارے شہر میں نہیں رہ سکتے۔ تھوڑے دن اچھے سے رہا، اس کے بعد پھر وہی کیفیت آئی تو شہر والوں نے کہا کہ اب تو اس کو
باہر کرنا ہے۔ پورے لوگ مل کر اس کو باہر کر دیے۔ پہلے جو شہر ہوتے تھے کہ جو شہر بنا ہوا ہے اس کے باہر دیواریں اور دروازے لگی ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے، وہاں سے انٹر ہونا ہے، وہاں سے باہر نکلنا ہے، وہی دروازے وہی دیواروں سے نکلنا پڑتا تھا۔ اس کو اس دیوار کے باہر دروازے کے باہر کر دیے اور اس کے بعد پورے شہر والے اندر آ گئے۔ تھوڑے دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کہا اور وہی بھیجی کہ موسیٰ، میرے اولیاء میں سے، میرے دوستوں میں سے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، تم وہاں پہنچو، اس کو غسل دو، نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کی تدفین کرو، یہ سب تم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فارغ ہوئے، رات میں جب وحی آئی، پورے لوگوں کو جمع کیا کہ اس تک پہنچنا ہے، اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی کہ اس دیوار کے پیچھے ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا تو لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہمارے پورے محلے اور شہر کو خراب کر رہا تھا، اور اس کے بارے میں ہمارے موسیٰ اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانی۔ آخر ماجرا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی مجھ سے کہی ہے کہ اگر یہ پورے شہر کے لیے بھی دعائے خیر کرتا اور پورے شہر کے واسطے مغفرت کی دعا کرتا تو میں پورے شہر کی مغفرت کر دیتا تھا۔ پریشان ہو گئے لوگ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو شراب پیتا تھا، پورے محلے اور پورے شہر کے لوگوں کو خراب کرتا تھا۔ آخر اللہ کو کون سی ایسی ادا اس کی پسند آئی کہ اللہ نے ایسی بات مجھ تک وحی کی؟ جب حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے تو وحی پھر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، یہ شخص تنے تنہا باہر بیٹھا تھا اور کوئی اس کا یار و مددگار نہیں تھا، اور وہ باہر بیٹھ کر روتے روتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرا دوست کوئی نہیں ہے، میرا یار مددگار کوئی نہیں ہے، آپ میرے دوست بن جائیے، آپ میرے مددگار بن جائیے۔ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں میں سیاہ کار ہوں، اگر میری توبہ قبول کرنے کی وجہ سے آپ کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی تو میری توبہ قبول مت کیجیے، اگر کمی نہیں ہوگی تو مجھ کو امید ہے آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ موسیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، آپ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ، میری آخری سانسیں ہیں، مجھ تک پہنچنے والا کوئی نہیں، میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ معاف کر دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کہا، اے موسیٰ، میں کیسے معاف نہ کروں اس شخص کو جو میری صفت بیان کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہو اور کہتا ہو کہ اللہ آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی تو آپ معاف مت کریے، میرا خزانہ تو سب سے بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اے موسیٰ، آپ بتاؤ میں کیسے معاف نہ کروں اس شخص کو، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ، اگر یہ شخص آنے والی پیڑھیوں تک کے واسطے بھی دعائے مغفرت کرتا تو میں پورے کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ایک کے گناہ کی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے اللہ اتنے غفور الرحیم ہے کہ پورے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہیں، تو اگر پوری امت مسلمہ اللہ کی طرف لوٹ جائے اور گناہوں کی معافی مانگے تو پھر سوچئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، غسل دیا، تدفین کی۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو معاف کیا اور معافی کا درس دیا، اور جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج سب کو معافی ہے، کسی کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کریں۔ کئی دوست، کئی احباب ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ گناہ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی رشتہ داروں میں تو 10 سال تک، 20 سال تک، 5 سال تک بات نہیں کرتے، آپس میں ناراضگی ہے،
تو سوچئے جب بندہ آپس میں ناراض ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو پھر ہماری حالت اور ہماری پوزیشن اور ہماری سچویشن کیا ہوگی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ہے، توبہ کرنا ہے۔ توبہ جب کریں گے تو اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے کے تیار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بچپن سے نماز نہیں پڑھ رہا، میں کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کام میں ہوں، میں فلاں حرام کام میں ہوں، میں فلاں میوزک کی انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ کام کرتا ہوں۔ ہر چیز ذہن میں ہے، لیکن آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب توبہ دل سے کی جائے گی، جب اللہ کی طرف دل سے لوٹا جائے گا، جب اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا کر مانگا جائے گا تو اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تضرعوا، آدمی کا گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ گڑ گڑا کے تو مانگ کے تو دیکھیے، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا، ہمارا دل نہیں رو رہا ہے، ہماری زبان سے سسکیاں نہیں آ رہی ہے، ہمارے زبان سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی امید، اللہ کی طرف امید لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو گناہ کر رہے ہیں، جیسے رہنا ہے، صبح سے لے کر شام تک عمر پوری کی پوری نکل رہی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بیٹھ کر کبھی سچے اور پکے دل سے توبہ نہیں کی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سچی پکی توبہ کرنے کا دن ہے۔ حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ اس زمانے کی مائیں ان کا نام لے کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ دیکھو سو جاؤ ورنہ یاد آ جائے گا، اور بچے ڈر کے مارے سویا کرتے تھے۔ اتنے بڑے ڈاکو تھے، لیکن آج دنیا ان کو رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، اللہ کے سب سے بڑے ولی۔ کیسے بدلے اپنے آپ کو، کیسا چینجز لائے اپنے اندر۔ ایک مرتبہ چوری کرنے کی غرض سے گھر کی دیوار پھاند کر جا رہے ہیں، اور گھر کی دیوار پار کرنے کے قریب ہے کہ اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی، اور آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا ایمان والو اب ایمان لے کر آ جاؤ۔ اب تک صرف سن رہے تھے، کیا تمہارا دل اب بھی نہیں بدلا اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو اور توبہ کر لو؟ ابھی بھی نہیں چینجز آئے اپنے اندر، ابھی بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ یہ صرف سننا تھا، ان کے دل پہ یہ بات جا کر لگی اور آنکھ سے آنسو آ گئے، اور اسی حالت میں وضو کیے اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ آج سے یہ بندہ آپ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے۔ آج بھی جائیں ان کی نام کی کتابیں آپ کو کئی کتب خانوں پر نظر آئیں گی، ان کی سیرت پر کچھ کتابیں نظر آئیں گی۔ کیوں ہوا اتنا سب کچھ؟ اللہ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے۔ اس لیے معزز دوستو، جو آنے والا مرحلہ ہے، جو الیکشن کا مرحلہ ہے، جو ووٹنگ کا مرحلہ ہے، یہ ووٹ ہمارے لیے ایک امانت ہے، یہ ووٹ ہمارے لیے ایک دینداری کا ثبوت ہے، یہ ووٹ ہمارے لیے ایک شہادت ہے، یہ ووٹ ہمارے لیے آنے والے سالوں کو بنانے والا ہے۔ آنے والے سال، آنے والے ایام ہمارے اوپر کیسے ہوں گے، یہ ایک آپ کا ووٹ آپ کی مستقبل کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے برباد مت کریں، اپنے ہاتھ سے ضائع مت کریں، اس ووٹ کا استعمال کریں، اور ووٹ ڈال کر، اور ووٹ ڈالنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹے اور لوٹ کر کہے کہ اللہ میرے دل میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، مسلمان کیسی حالت سے گزر رہے ہیں آپ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے، یہ اللہ ہم کو معلوم ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ اور بدلہ ہے۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہمارے اس ووٹ کو ڈالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ مسلمان جو اس ہندوستان میں رہتا ہے، یہ ہندوستانی زمین اس مسلمان کی ہے، اس کو آزاد کرانے کے پیچھے اس کا خون پسینہ ایک ہے، اس کو آزاد کرانے کے پیچھے اس کے اکابر نے، اس کے آبا و اجداد نے اس کے لیے جان دے دی اور خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اے اللہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کی تحفظ کو برقرار رکھ، یہ ہمارے ایک ووٹ کا بدلہ ہے۔
آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس دن نکل کر کوئی دوسرا کام کیے بغیر رشتہ داروں کے پاس بعد میں جا سکتے، آپ جب بھی جانا ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو، پہلا سب سے پہلا کام ووٹنگ کا کام، سب سے پہلا کام۔ جیسے عید کے دن صرف ایک ہی ذہن میں بات رہتی ہے کہ بھائی عید کے دن نئے کپڑے پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، عید کی نماز پڑھنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، معانقہ کرنا ہے، ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہنا ہے، عیدی بانٹنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، پھر سونا ہے، پھر رشتہ دار جو عید کے دن ایک پروگرام بنا کے رکھتے ہیں، اس سے پہلے اس دن کا بھی پروگرام بنا لے کہ سب سے پہلا پروگرام ووٹ ڈالنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے بعد سارے کام۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور آنے والے سال، آنے والے ایام ہمارے لیے بہتری اور آسانی کے ایام ہو۔ وآخر دعوانا